سبھی کچھ پہلے اس عالی نصب کی نظر کرنا ہے، مجھے پھر سجدہ شکرانہ رب کی نظر کرنا ہے۔ جب آئے ساقی کامل فرشتوں سے کہا رب نے، مجھے کوثر انہی کے چشم و لب کی نظر کرنا ہے، مجھے کوثر انہی کے چشم و لب کی نظر کرنا ہے۔ مہ کنعان سے میری روح نے یوں معذرت کر لی، مجھے دل تو فقط شاہ عرب کی نظر کرنا ہے۔ سرکار خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی، سرکار خواجہ ابراہیم فیض آبادی کے ذکر خیر کی لذتوں سے ہماری سماعتوں کو روشن کیا۔ جامعہ وارثیہ کے جزیرے پر جن مشائخ کرام کے قدوم میمنت لزوم کی آہٹیں اب تک سنائی دے رہی ہیں، کہیں سرکاران ماررہ شریف کی عظمتوں کے تاج کو سجانے والی ذات ہو سید العلماء کی صورت میں، کہیں حضور امام الاولیاء کی صورت میں، کہیں حضور امیر شریعت کی صورت میں، کہیں شہزاد اعلیٰ حضرت حضور مفتی عالم ہند کی صورت میں، اور کہیں حضور مجاہد ملت کی صورت میں، کہیں حضور فیض العارفین علامہ غلام آصف یا شاہ صاحب قبلہ کی صورت میں، اور کہیں پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی کی صورت میں۔ ان بزرگوں کے پاکیزہ مشورے کی شمع حضرت شاہ قاری ابو الحسن صاحب قبلہ قادری نے اپنے فکر و شعور، اپنے فہم و ادراک کے طاق پہ روشن کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ پروردگار عالم اس ادارے کو حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے اور اس ادارے کی پاکیزہ فلک پوش عمارتوں کی زیارت کے لیے آنے والوں کی نگاہوں کی تعداد میں اضافہ فرمائے۔ ادارے کے اساتذہ کرام کو صحت یابی اور شفا یابی عطا فرمائے۔ بہت ہی ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں اس ادارے کے قافلے کی لگام محبت ہے۔ یہاں آنے کے بعد واقعی احساس ہوتا ہے، یہاں کسی کو ودھائک کی سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی، کسی کو سنسد بننے کا نسخہ نہیں بانٹا جاتا۔ یہاں آئی پی ایس، ایس پی اور ایس ڈی ایم کی کامیابی کے شاہراہ پہ چلنے والے مسافروں کے لیے مشورے کی شمع نہیں روشن کی جاتی، بلکہ یہ وہ زمین ہے جس زمین کے قریب آئیں گے تو آپ کو حضرت مالک بن دینار یاد آئیں گے۔ یہ وہ مالک بن دینار ہیں جو رات کے اندھیرے میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ دو چور آپ کے گھر میں چوری کرنے کے ارادے سے آ گئے، بہت ڈھونڈا کچھ نہیں پائے۔ جب واپس جانے لگے تو مالک بن دینار فرماتے ہیں، ٹھہر جاؤ، تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ اگر میرے گھر میں تمہیں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ۔ اللہ اللہ، باتیں اگر دلوں کو چھو جائیں تو ذرا سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہیں میرے گھر میں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ۔ دونوں کو ساتھ لے کے مسجد چلے گئے۔ نمازیوں نے پوچھا، حضور یہ کون ہے جو آپ کے ساتھ اندر داخل ہو رہے ہیں مسجد میں؟ مالک بن دینار فرماتے ہیں، یہ دونوں میرے گھر میں چوری کرنے آئے تھے، لیکن میں نے ان کو چرا لیا، خدا کے حوالے کر دیا۔ اللہ اللہ، کبھی آ کے تو دیکھو اس ادارے میں، کبھی اپنی مصروفیت کے چراغ کو بھول کر کے یہاں کی روشنی سے اکتساب فیض کر کے دیکھو، کبھی اپنے جاہ و حشم کی سرٹیفکیٹ کو آگ لگا کر کے اس ادارے میں نبی کے مہمانوں کے نقش قدم کو چوم کر کے دیکھو، پھر احساس ہوگا ستارے اس زمین کا کیوں احترام کرتے ہیں، آسمان اس زمین سے کیوں ادب سے بات کرتا ہے۔ دعا کریں پروردگار عالم اس ادارے کے پاکیزہ احاطہ نور میں رہنے والے ان عرش نشی بزرگ علماء کرام کے قدم کی برکتوں کو حاصل کرنے والے طلباء کرام کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اب آئیے نعت ہو جائے، نبی کی نعت، ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ۔ یہ نعت کیا ہے؟ ادیب رائے پوری جب ہندوستان سے پاکستان چلے گئے اور پاکستان سے مدینہ شریف گئے نبی کی بارگاہ میں، تو وہاں نعت کہتے ہیں، سنیں آپ دل کی سماعت سے۔ ادیب رائے پوری کہتے ہیں، میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، مواجہ شریف کے سامنے نعت ہو رہی ہے، یہ نبی کی بارگاہ ہے۔ دیکھیں آپ کیسے حاضری دی جاتی ہے۔ کبھی ان عشاقان رسول سے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ سیکھ لیں، قسم خدا کی یہی مدینہ نظر آ جائے گا۔ سرکار جنید بغدادی 40 سال کے بعد مدینہ شریف گئے تھے۔ کتنے سال کے بعد؟ ذرا زور سے بولیں، زور سے آواز یہاں تک پہنچائے۔ کتنے سال کے بعد؟ 40 سال کے بعد گئے مدینہ شریف۔ لیکن
جب باب السلام پہ پہنچے تو اپنی سانسیں روک لی، اپنی سانسیں روک لی، ادب کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، روتے ہوئے دل سے سلام کیا اور واپس آ گئے۔ اپنے متوسلین سے فرماتے ہیں واپس چلو، تو غلاموں نے کہا کہ حضور 40 سال کے بعد آئے ہیں، اتنی جلدی واپس چلیں؟ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں 40 سال تک جنید یہی سیکھتا رہا کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری کیسے دی جائے۔ اللہ 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 اللہ، 40 سال تک یہی سیکھتا رہا کہ نبی کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ کیا ہے۔ تو غلاموں نے کہا حضور آپ نے سانس بھی روک لی، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں تم رب کا قرآن نہیں پڑھتے؟ رب فرماتا ہے اپنی آواز کو میرے محبوب کی آواز پر فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر بھاری مت کرو۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں میں نے اپنی سانس کو نبی کی سانس پر بھاری نہیں ہونے دی۔ اللہ 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 اللہ، تصور میں پہنچے آپ، نبی کے شہر پہنچے۔ ادیب رائے پوری کہتے ہیں میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے میں دل کو ڈھونڈتا ہوں، دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے دربار مصطفیٰ میں۔ میں چپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں۔